الذين آمنوا وتطمئن قلوبكم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، اسلام کے تعلق سے دو تین خطبہ جمعہ کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ اسلام جس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں اور جو سب سے اعلیٰ و افضل اور اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، کیا اس مذہب کے اندر انسان زندگی کیسے گزارے؟ خوشی کے عالم میں اگر انسان ہے تو اللہ کا شکر کس انداز میں کرے؟ کیا اس کا طریقہ اسلام کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اس انسان غم کے عالم میں ہے، دکھ کے عالم میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، تو پھر صبر کس طریقے سے کرے اور ان غموں کو دور کرنے اور ان تکلیفوں کو دور کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا علاج بھی اسلام کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ غموں کا علاج، مصیبتوں کا علاج اسلام کے اندر کیا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ خوشی اور غمی دونوں کو ہمارے لیے رکھا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں، ہم نے کبھی دکھ کو دیکھا ہی نہیں، تکلیف کو دیکھا ہی نہیں، یا جس کے پاس صرف تکلیف ہی تکلیف ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کبھی خوشی ملی ہی نہیں۔ زندگی کا نام ہی ہے خوشی اور غمی، انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی غمی ملتی ہے۔ تو غم کے عالم میں انسان اگر ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، تو انسان اس غم اور اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس ٹینشن کو انسان دور کیسے کرے؟ انسان کو اس سے نجات کیسے ملے؟ آئیے سب سے پہلی چیز کی طرف ہم چلتے ہیں جس سے ہمیں غموں سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ پہلی چیز اللہ کی یاد۔ ہم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، تو اللہ رب العالمین کا کثرت سے یاد کرنا اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا یہ انسان کے غموں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کیونکہ ایک انسان جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبکم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہیں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تمہارے دلوں کو سکون اور تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں یاد کرے گا، اور جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین کیسے ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے؟ ظاہر بات ہے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کریں، ہر موقع پر آپ کو یاد کریں، تو جب ہمیں کبھی کوئی پریشانی آئے تو ظاہر بات ہے آپ کو بھی یاد آئے، آپ بھی اس بات کو سوچیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا انسان تھا، وہ ہمیشہ مجھے یاد کرتا تھا، ہمیشہ میری تعریف کیا کرتا تھا، آج جو پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں بھی اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کہیں زیادہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں،
اور میرے بندے کو دلی اطمینان، دلی سکون اسی وقت ملتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان، ایک بندہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو فرشتوں کے درمیان میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کا ذکر فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے تو میں ویسا ہی بن جاتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجھے کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو میں، اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے کہیں زیادہ بہتر مجلس میں اپنے بندوں کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے بیچ میں، ان کی مجلسوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں بھی یاد کرے گا، اور جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اللہ ہم سے پریشانیوں کو، دکھوں کو، غموں کو اللہ ہم سے دور کر دے گا۔ اور اگر ہمیں پریکٹیکل اس کو دیکھنا ہے تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد بھی کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے ابو بکر، اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ہجرت پر، اور کافی دور جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں اور غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں، اور ادھر کافرین مکہ نکلے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے جو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ لوگ تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور غار ثور کے پاس کافرین مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں سے دیکھتے ہیں اوپر کی طرف تو دیکھتے ہیں کافرین مکہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ چکے ہیں، تو گھبرا جاتے ہیں اور مارے گھبراہٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لو نظر تحت قدمی ابصرنا، کہ اگر یہ لوگ اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا جواب دیتے ہیں؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ان کافرین مکہ سے، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بالکل اطمینان کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں اور بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو صرف اللہ کو یاد کرنے سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور جب دریائے کلزم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل گھبرائے نہیں، سنجیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین،
غور کیجئے، ایک مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے، اور اس وجہ سے پکارتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی ذات اگر ہمارا ساتھ چھوڑ بھی دے، لیکن اللہ کی ایسی ذات ہے جو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والی ہے۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ضرور اپنی مدد کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کیا ہوا، ہم پھر بھی پکڑے نہیں جائیں گے، مجھے بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان معی ربی سیہدین، ان قریب میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرا راستہ نکالے گا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور کہا اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا عصا کو، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر گئے۔ تو انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ غموں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے، صرف اللہ کو پکارنے کی وجہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی، پریشانی آئی، غم لائق ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں، تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رات کی تاریکی کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین تاریکیوں کے اندر کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام ہے، تین اندھیروں کے اندر، اور پھر اس اندھیروں سے پکار رہے ہیں، تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یاد کر رہے ہیں تو کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، کہ یونس نے ہمیں پکارا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یونس کو اس کے غم سے اس کو چھٹکارا دے دیا، اس کو آزاد کر دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو غور کیجئے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی ٹینشن اور دنیاوی غموں سے ہمیں نجات ملے اور دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور توکل اور بھروسے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ ایسی ہے جو ہمیں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالنے والی ہے۔ اگر اس امید کے ساتھ اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بڑی سے بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین تمام مصیبتوں سے ہمیں نجات دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ چیز بھی کہ ہم اس دنیا کے اندر اگر آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم سے غم اور دکھ ہم سے دور ہو جائے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر نیک عمل کرنا ہوگا، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو ایمان لایا اور عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ کس کی زندگی کو؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، اس آدمی کی زندگی کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کہتا ہے ہم اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے، الجھنوں سے نجات پا جائے، تکلیفوں سے نجات پا جائے، غموں سے ہماری زندگی نجات مل جائے، تو میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، تب جا کر کے ہمیں دنیاوی ٹینشنوں سے ہمیں چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے پاس یہ علاج موجود ہے اور اس علاج کو کرنے کے علاوہ ہم دوسرا علاج کریں اور پھر ہم کہیں کہ ہماری تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے غم بڑھتے جا رہے ہیں، ہم سے تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، سر درد ہو رہا ہو اور ہم بخار کی دوا کھائیں تو میرے بھائیوں سر کو آرام نہیں ملنے والا ہے،
सर का दर्द जाने वाला नहीं है, सर का दर्द तभी जाएगा जब हम सर के दर्द की दवा खाएंगे। इसी तरीके से गमों और परेशानियों को हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से निकल जाए, तो मेरे भाइयों जो इस्लाम में जो कुरान और हदीस के अंदर उसका इलाज बतलाया गया है, जब हम वही इलाज करेंगे तभी जाकर के ये परेशानियां हमसे दूर होंगी, तभी जाकर के हमसे टेंशन और गम हमसे दूर होंगे, वरना हम दुनियावी इलाज करते रहे कोई फायदा होने वाला नहीं। इसी तरीके से आखिरी बात कि हम चाहते हैं कि अगर हमें गमों से निजात मिल जाए, टेंशनों से निजात मिल जाए, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमें राहत की मौत हमें नसीब हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा ले जाया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्तरीहुन और मुस्तराउन फी, ये आराम पा गया या ये आराम देकर के गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के नबी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? तो आपने फरमाया अल अब्दुल मोमिनु, जो एक नेक मोमिन बंदा मरता है, दुनिया से जाता है, यस्तरीहु मिन नसबि दुनिया, तो दुनिया से राहत पा करके जाता है, यानी उसको राहत मिल जाती है दुनिया से। किसको? मोमिन बंदे को। नेक बंदा जो होता है, ईमान वाला जो बंदा होता है, जब वो मरता है तो दुनिया से उसको राहत मिल जाती है, यानी वो राहत पा करके इस दुनिया से चला गया। और अल अब्दुल फाजिर, जो फाजिर बंदा होता है, फासिक बंदा होता है, जब वो इस दुनिया से मर करके जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया उससे राहत पा जाती है, दुनिया के लोग उससे राहत पा जाते हैं, दरख्त उससे राहत पा जाते हैं, जानवर भी उससे राहत पा जाते हैं। बात समझ में आई? यानी एक बुरा इंसान जब मरता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे चलो अच्छा वो मर गया, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा था नाक के अंदर दम किया हुआ था, अच्छा वो ये मर गया, तो गोया लोगों को उससे राहत मिल गई। और एक नेक इंसान जब मरता है तो दुनिया वालों से राहत पा जाता है कि चलो हम दुनिया की जमीनों से हमें निजात मिल गई। तो ये है कि दुनिया के अंदर में कैसे रहना है, ऐसे रहना है कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमें राहत मिले, न कि दुनिया वालों को हमसे राहत मिल जाए। तो इस तरीके से हम दुनिया के अंदर रहें, और जब भी हम पुकारें तो अल्लाह को पुकारें, जब भी हम गिड़गिड़ाएं रोएं तो अल्लाह के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं, दुनिया वालों के सामने नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारी फरियाद सुनने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबतों से दूर करने वाला है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में, तो लोगों ने कहा याकूब ऐसा लगता है कि तुम अपने बेटे की जुदाई में अपने आप को रो रो करके हलाक कर डालोगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपने गमों की शिकायत जो कर रहा हूँ मैं अपने रब से कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ तो मैं अपने रब से कर रहा हूँ, मैं दुनिया वालों से नहीं कर रहा हूँ। मुझे दुनिया वालों की फिक्र नहीं है, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। मैं अगर रो रहा हूँ, अपनी आंखों से आंसू बहा रहा हूँ, तो अल्लाह के सामने बहा रहा हूँ, अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ। तो पता ये चला कि हमें रोना गिड़गिड़ाना अल्लाह के सामने चाहिए, अल्लाह से फरियाद करना चाहिए। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो परेशानियों मुसीबतों में हमारी दुआओं को सुनने वाला है। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि मुसीबतें हमसे दूर हो जाएं, टेंशन दुनिया के हमसे दूर हो जाएं, दुनियावी गम हमसे दूर हो जाएं, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत से याद करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए कि अगर हम अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह ही हमें इन मुसीबतों से निजात देने वाला है। आइए हम सब दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन जो भी बातें बयान की गई हैं उन बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन तुझसे दुआ करते हैं जुम्मे के दिन अजान से पहले मस्जिद के अंदर आने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, तौहीद पर रखे और जो हमारा खात्मा हो तौहीद फरमाए।